افغان طالبان جنہوں نے برسوں جنگ کے بعد اقتدار سنبھالا وہ پاکستان کے آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن افغان طالبان کا یہ کلیش پاکستان تک محدود نہیں رہا۔ اب افغان طالبان کی یہی فرکشن نارتھ کی طرف تاجکستان کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ People have been killed in a deadly armed clash along the border between Tajikistan and Afghanistan. Amid escalating security tensions, have been killed in a deadly armed clash along the border between Tajikistan and Afghanistan. Between Afghanistan and Tajikistan border along Afghanistan's Badakhshan. Afghanistan has put its neighbors on high alert. Tajikistan is bolstering its border with Afghanistan as the situation in the country deteriorates. یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ افغان طالبان اپنے نیبرز کے ساتھ کیوں الجھ رہے ہیں؟ کیا یہ سچویشن پورے ریجن کو انسٹیبلٹی کی طرف دھکیل سکتی ہے؟ اس تنازع کی اصل وجہ بارڈر سیکورٹی ایشوز اور میوچل مسٹرسٹ ہے۔ تاجکستان کو خوف ہے کہ افغان طالبان کے زیر اثر آرمڈ گروپس یا پھر وہ ٹیررسٹ گروپس جو افغانستان کی سوائل سے آپریٹ کر رہے ہیں ان کی ٹیریٹری میں داخل ہو سکتے ہیں اور انسٹیبلٹی کا باعث بن سکتے ہیں۔ تاجک آفیشلز کا کہنا ہے کہ افغانستان اور تاجکستان کے بارڈر کے ساتھ 2025 اور 26 میں ملٹیپل آرم انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہ کہ افغانستان کی طرف سے تاجکستان میں کئی ٹیررسٹ تاجکستان کی ٹیریٹری میں داخل ہوئے اور کلیشز کا باعث بنے۔ ان انسیڈنٹس نے دونوں سائڈز پہ ٹینشنز کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ ان انسیڈنٹس میں تاجکستان کے بارڈر کے ساتھ کئی چائنیز سٹیزن جو کام کر رہے تھے مارے گئے۔ اس سچویشن کو پاکستان کی سچویشن کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے، جہاں تاجکستان اور پاکستان کے کنسرنز ایک جیسے ہیں۔ تاجکستان کا کہنا ہے کہ افغان طالبان یا ان ٹیررسٹ گروپس کو ٹالریٹ کر رہے ہیں یا پھر ان کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنے سے روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ تاجکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے ہسٹوریکل کنٹیکسٹ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ 1990s میں افغانستان میں سول وار کے دوران تاجکستان نے ناردرن الائنس کو طالبان کے اگینسٹ سپورٹ کیا۔ اس پالیسی نے افغان طالبان اور تاجکستان کے بیچ میں ہسٹوریکل مسٹرسٹ کریٹ کیا۔ امریکہ کی انٹرونشن کے بعد 2001 سے 2021 تک تاجکستان اور افغانستان کے بیچ میں ریلیشنز کافی حد تک سٹیبل رہے۔ 2021 میں طالبان کے ٹیک اوور کے بعد تاجکستان نے طالبان کو ریکگنائز کرنے سے ریفیوز کر دیا، جس کی میجر وجہ سیکیورٹی ایشوز اور افغان تاجکس کے ساتھ ایتھنک ٹائز ہیں۔ تاجکستان کے افغانستان ایتھنک تاجک کمیونٹیز کے ساتھ کلوز ٹائز ہیں، اسپیشلی ناردرن الائنس ریمننٹس اینڈ لوکل لیڈرز، لیکن تاجکستان کے یہ ٹائز پشتون لیڈ طالبان کے ساتھ ریلیشن شپ کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں۔ 2022 سے ابھی تک افغان طالبان اور تاجکستان کے بیچ میں ریلیشن شپس کافی ٹینس رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ تاجکستان میں ٹیررزم سپل اوور کی وجہ سے افغان طالبان ڈپلومیٹک پریشر فیس کر رہے ہیں۔ 2020 میں افغان طالبان اور امریکہ کے بیچ میں سائن ہونے والے دوحہ ایگریمنٹ میں ٹیررزم ریلیٹڈ پروویژنز ایگریمنٹ کا سینٹرل پارٹ تھیں۔ اس ایگریمنٹ میں افغان طالبان نے کمٹ کیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین پہ کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کو پنپنے نہیں دیں گے جو یو ایس، اس کے الائز یا پھر نیبرنگ کنٹریز کی سیکیورٹی کو تھریٹن کر سکے۔ آن گراؤنڈ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغان طالبان نے ٹیررزم ریلیٹڈ پروویژن کو وائلیٹ کیا ہے، جیسے کہ تحریک طالبان پاکستان یعنی کہ TTP افغانستان کی سوائل کو یوز کرتے ہوئے پاکستان پہ ٹیررسٹ اٹیکس کرتی رہی ہے، اور یہ اٹیکس ابھی تک جاری ہیں۔ پاکستان اس کو دوحہ ایگریمنٹ کی ڈائریکٹ بریچ قرار دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی افغانستان طالبان ISKP یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ خراسان داعش کو ختم کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ TTP اور ISKP کے علاوہ دوسرے ملٹیپل ٹیررسٹ گروپس افغانستان کی سرزمین کو سیف ہیون کے طور پہ یوز کر رہے ہیں۔ اگر افغان طالبان اپنے نیبرنگ کنٹریز کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے میں ناکام رہے تو ریجن میں ڈپلومیٹک ٹینشنز بڑھ سکتی ہیں۔ افغان طالبان کے تاجکستان اور پاکستان کے بیچ میں خراب ہوتے ہوئے ریلیشنز کوئی بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ریجن کی سیکیورٹی کو تھریٹن کر سکتا ہے۔ اس کنٹیکسٹ میں رشیا اور چائنا کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔